السلام علیکم 6 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور بیٹا سارے باقاعدگی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ آج ہم کیا کریں گے، اس کا سوال نمبر 5 جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں، باقاعدہ اپنے سبق نمبر 11 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 11 میں ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی معاشرتی زندگی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ معاشرتی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور عید کے تہوار میں ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح اچھے رویوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 شروع کرتے ہیں۔ سبق ہے عیدین اور اس کے سوالوں کے جواب اور اس کی معاشرتی اہمیت۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 4 سوالات کیے ہیں۔ 4 سوالات میں ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے پڑھائی کی، پھر مشکل الفاظ لکھے اور اس کے بعد ہم نے لکھا کہ عید کے معنی کیا ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں تفصیل کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے اور یہ کیوں منائی جاتی ہے۔ پھر ہم نے عید الاضحیٰ کی اہمیت کے بارے میں دیکھا کہ عید الاضحیٰ کی اہمیت اور فطرانہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اب 5واں سوال ہے ہمارے پاس، عید کی معاشرتی اہمیت کے متعلق آپ نے چند جملے لکھنے ہیں۔ تو بیٹا جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر چیز کے کچھ پہلو ہوتے ہیں جن کے مطابق ہم اپنے کام کو اچھا اور بہتر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عیدین میں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ خصوصی باتیں ہوتی ہیں جن کو اپنا کر انسان اپنے آپ کو معاشرے کا بہتر انسان واضح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو عید الفطر آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر رمضان کے بعد آتی ہے اور اس میں خاص فرق فطرانے کا ہے۔ عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے جو کہ 10 ذی الحج کو حج کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اس کو ہم کس لیے مناتے ہیں، کس طرح مناتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم اس کو مناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو مجموعے میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے مسلمان نہایت عقیدت اور شوق و محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ اور بیٹا یہاں پر گلے ملنے سے مراد گلے ملنے اور مصافحہ کرنے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی محبتیں جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں، ناراضگیاں اور رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں گلے میں ملنے سے۔ در حقیقت یہ اجتماع مسلم امہ کی قوت اور اتحاد اور اتفاق کا اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ اتنی خاص اور اہم ہے جو کہ اپنے اتفاق اور اتحاد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ظاہر کرنے کی وجہ سے اس کا اجتماع کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو مجموعے میں جمع کیا جاتا ہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی طاقت اور اتفاق کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے صاحب حیثیت لوگ غریب اور نادار افراد کی مالی مدد کر کے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اور اسی طرح عید کی خوشیوں میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں امن و امان، باہمی محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اس کی معاشرتی اہمیت سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اپنی قوت، اپنے اتحاد اور اپنے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے تو اس کا معاشرے میں یہ اثر پڑتا ہے کہ معاشرے میں امن و امان ہوتا ہے، باہمی محبت، اخوت، بھائی چارے کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور ہر مومن یہ عہد کرتا ہے کہ مشکل وقت میں وہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا کسی بھی موقع پر اگر آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اس کو خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی خوشیاں خریدنے کے لیے
اس کے ساتھ محبت اور اظہار کو ظاہر کرتے ہیں، ہمدردی کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کی یہ محنت، اس کی یہ کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کے ضائع ہونے سے تمام معاملات بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان سوالوں کو مکمل کر لیا، اور آپ نے اپنی کاپی پر بھی امید ہے سارے سوالات لکھ لیے ہوں گے۔ ان کے لکھنے کے ساتھ ساتھ اب ساروں نے یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ تعالی صبح ہم اس کی ورک شیٹ کریں گے۔ ورک شیٹ کرنے کے بعد ہم اس کا ایک آدھا کریں گے، پھر آدھے کے بعد ہمارے ٹیسٹ کی باری آتی ہے، پھر ہم ٹیسٹ کریں گے، پھر ہم اپنے ناظرہ کی طرف آئیں گے۔ ناظرہ کے بھی لیکچر ہم نے شروع کرنے ہیں، اور اس میں جو جو چیزیں آپ کو آئی ہیں تو آپ نے اس کے مطابق اسی کو سیکھنا ہے اور اسی کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کام باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں۔ کسی کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو وہ حل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔